اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، ان کے کردار تھے یار، ان کے اخلاق تھے، قربانی کے جذبے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جذبے تھے، ہمارے جذبے تو سرد پڑ گئے، فجر کی ٹھنڈک کو دیکھ کے تو نماز کا خیال ہی نکل جاتا ہے۔ مسلمان ہم بھی ہیں مگر جذبے دیکھیں ہمارے، جنوری کی ٹھنڈ ہمارے جذبوں کو سرد کر دیتی ہے، مئی جون کی گرمی ہمارے جذبوں کو ختم کر دیتی ہے، جھلسا دیتی ہے۔ جذبے وہ تھے کہ کربلا کی دھرتی پہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے مگر قربانی کا جذبہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کہہ رہا بابا نہیں لے کے جائیں گے، پھوپھی تم ہی کہہ دو بابا سے مجھے ہاتھوں پہ لٹا کے لے جائیں، ہر ملا کا تیر آئے شہیدوں میں اپنا بھی نام ہو جائے۔ جذبے سرد ہیں، مسلمان ضرور ہیں مگر جذبے سرد ہیں، ان میں حرارت لانا پڑے گی۔ خدا کی قسم یہ جنوری اور دسمبر کی سردی مسلمان کے جذبے کو سرد کر دے، جذبہ ہی نہیں تھا، تیرا جذبہ تو وہ ہے کہ تو نے پہاڑوں کو پگھلا کر رکھ دیا ہے۔ پہاڑوں کو پگھلایا تم نے، سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے، جو جہازوں سے سمندر میں سفر کرنے سے گھبراتے ہیں تم نے گھوڑوں سے سفر کیے، مگر جذبے تھے میاں، جذبے، ہمارے جذبے سرد پڑ گئے، وہ جذبہ پیدا کرو۔ ہائے ہائے، کلمہ پڑھ لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ یا حضرت بلال، انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ۔ اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا گیا، بڑی تیزی سے پھیلتا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں پھر اور تیزی سے پھیلا، لیکن نبی کے ظاہری زمانے میں ابھی ہمارا ملک پھر بھٹک گیا تھا یہ، حالانکہ سب سے پہلی اللہ کی آواز کہاں سے گونجی تھی؟ ہاں یاد رکھنا، کہاں سے گونجی تھی؟ اب میں اس لیے میں نے یہ بات پہلے بتائی تھی چونکہ یہ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی اتنا سے کلپ ڈال دے یہ نہ کہے کہ مفتی صاحب کہہ رہے کہ دیکھو بھارت میں جو ہے پھر سے اسلام آیا۔ ہاں اسلام بھارت میں آیا، اسلام پھر سے آیا بھارت میں، سب سے پہلے تو بھارت میں ہی آیا تھا، مگر جب ڈوب گئے لوگ اور جب بھٹک گئے پھر میرے نبی کا آخری زمانہ بھی آ گیا، مگر نبی کے ظاہری زمانے میں بھارت میں اسلام نہ آ سکا۔ توجہ کرنا، میں تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ اکا دکا کسی نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایک الگ بات ہے، تاریخ ملتی ہے ایک دو لوگ ایسے ہی پڑھ لیا، 2-4 لوگوں کے حوالے سے اس طرح سے تاریخ ملتی ہے، لیکن اسلام بھارت میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں آیا، یعنی 30 سال نبی کے ظاہری وصال کو گزر گئے، 30 سال خلفائے راشدین کا زمانہ رہا۔ کتنے سال رہا؟ اچھا خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں بھی بتا دوں اور ہونا چاہیے، یہ بھی سن لیجئے۔ خلافت راشدہ 30 سال رہی نبی کے بعد، کتنے سال رہی؟ اور خلافت راشدہ میں 5 لوگ شامل ہیں، کتنے بھائیوں؟ زور سے بولیں، 5 لوگوں کو بھی سن لیں اور خلافت راشدہ کا زمانہ بھی سن لیں۔ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ منموہن سنگھ جی کتنے دن پردھان منتری رہے، مودی کب سے ہیں، اٹل بہاری کتنے دن رہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ سلطنت اسلامیہ کے شہزادوں نے کتنے دنوں تک دنیا کی خدمت کی ہے۔ میرے نبی کے ظاہری زمانے کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق، کون ہوئے؟ نام یاد بتاؤ ذرا، یاد ہو؟ ابو بکر صدیق، جن کے خلافت کا پیریڈ رہا تقریباً 2 سال یا 2.5 سال، تقریباً 2.5 سال۔ کتنا رہا؟ 2.5 سال۔ اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب، خلافت کا پیریڈ تقریباً 10 سال۔ کتنا ہوا؟ خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین، خلافت کا پیریڈ تقریباً 12 سال۔ کتنا؟ ٹوٹل کتنا ہوا؟
24.5 ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ، خلافت کا پیریڈ تقریباً 5 سال. کتنا ہو گیا بھیا؟ خلیفہ پنجم حسن مجتبی، خلافت کا پیریڈ 6 مہینہ. کتنا ہو گیا؟ زور سے بولو. یہ خلافت راشدہ 30 سال ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ خلافت راشدہ کا زمانہ کتنا ہے؟ 30 سال. اس کے بعد ملوکیت تو بنی لیکن خلافت راشدہ نہیں ہے. خلافت آئی، خلافت مطلب یہ عثمانیہ بھی چلی ہے تو اب تک 100 سال پہلے تک چلی، لیکن وہ خلافت راشدہ جو تھی وہ صرف 30 سال. یاد رکھیں گے پیریڈ، آپ نہیں رکھیں گے یاد رکھیے گا. اس 30 سال تک بھی بھارت میں اسلام ابھی نہیں آیا. ٹھیک ہے؟ پھر یہ جب خلافت راشدہ کا زمانہ گزرا تو 93 ہجری میں، کتنی ہجری؟ 93. بچے ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں، دیکھو سب ایک دم بول رہے ہیں اور سب یاد کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے دھیرے دھیرے کر کے نکل رہے ہیں. بچے جو ہیں ماشاءاللہ یہاں کے بڑے مضبوط ہیں، اللہ انہیں بہترین عالم بنائے. اصل میں موڈ بن رہا تو تاریخ کی بات پیش کر رہے ہیں اور آپ کو معلوماتی بات دے رہے ہیں. یہ بات کتنی اہم بات ہم نے خلافت راشدہ کی آپ کو بتائی، اکثر نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے اور یہ علم میں ہونا چاہیے. حضرت امیر معاویہ جو رہے وہ امیر شام ضرور تھے لیکن خلافت راشدہ میں آپ کا شمار نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں.